السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمود عالم نیو جرسی USA سے حاضر خدمت ہے اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت میں آپ سے ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی چند گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس کی ٹاسک فورس کے انچارج ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے شیئر کی ہے کہ امریکہ کے اندر یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ ابھی جبکہ صرف 2000 سے چند زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ اموات شاید 100,000 تک چلی جائیں امریکہ کے اندر اگلے چند ہفتوں میں۔ اس خبر نے ایک سنسنی پھیلا دی ہے پوری قوم کے اندر، امریکہ کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے، اور اگر یہ چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے تو ان جگہوں پہ لائک پاکستان اور دوسری جگہوں پہ بھی حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال اس صورتحال میں ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے کہ کس طرح سے بہترین طریقے سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں، اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ از دا بیسٹ تھنگ۔ گھر سے باہر بلا ضرورت نہ جائیں، گھر پہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز بہت ہی غیر موزوں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے جو ڈیلی ویجز پہ جا کے کام کرتے ہیں، اور ہمیں سب کو مل کر ان کے لیے کھانے کا اور ان کی بندوبست کرنا پڑے گا، اور بے شمار آرگنائزیشنز اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہیلتھ کیئر امریکہ کے اندر جو کہ سب سے بہترین ہونی چاہیے، اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر نیو یارک کے اندر، نیو جرسی کے اندر، مشیگن کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، نیو اورلینز کے اندر جہاں پر کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے سپلائز کے اعتبار سے بھی، اور ابھی تک جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی سپلائی ہے، اور ایک ایک وینٹیلیٹر کو کئی مریضوں پر یوز کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تو ڈاکٹر فاؤچی کی جو ہے پروجیکشن کہ اتنی زیادہ اموات ہو سکتی ہیں، تو پھر وی آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے میجر کیٹاسٹروفی ان ٹرمز آف ہیلتھ کیئر آف دوز پیشنٹس جن کو اس کی ضرورت ہوگی ICU کے سیٹنگ کے لیے۔ ابھی تک تو شرح اموات 2% سے کم ہے، بے شمار لوگ اس وائرس کا شکار ہیں۔ دنیا میں اس وقت امریکہ کے اندر 1,25,000 کے قریب اس کا شکار ہیں۔ ہیلتھ کیئر جو پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور دوسرا سٹاف ہے، وہ ایٹ ہائر رسک ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی احتیاط نہ کی جائے تو وہ اس وائرس کو لے سکتے ہیں، جو کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے اور نرسز اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک پاکستانی گھرانے کے اندر ایک ڈاکٹر اور اس کے پورے خاندان کو، اور اس طرح سے اور بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن اس خاندان کے لیے جو ان کے والد اس وقت ICU کے اندر ریسپریٹر پہ ہیں، ایک تشویشناک بات ہے، اور یہ چیز اور بھی پھیل سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر گھر کے اندر ایک اور یہ سوال جو میرے پاس آیا وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک فرد کو سمٹمز ہیں گھر کے اندر اور 4-5 افراد موجود ہیں، وہ کیا کریں؟ تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ دھوئیں، جتنی بار بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے، اور اپنے منہ کو کور کریں۔ اگر ماسک موجود نہیں ہے تو دوپٹہ یوز کر سکتے ہیں، رومال یوز کر سکتے ہیں، اور کپڑا یوز کر سکتے ہیں، اور ان کو ڈیلی بیسس پہ آپ بلیچ کے ساتھ دھو کے پھر دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سٹیم انہیلیشن، جس کو بھاپ لینا کہتے ہیں، دیش میں پانی کو ابالیں، گرم کریں، اور گھر کے ہر فرد کو یہ کہیں کہ کم از کم دن میں 2 بار 3 سے 5 منٹ تک وہ کریں۔ یہ وائرس کو مارنے کا بہترین طریقہ ہے بغیر کسی دوا کے۔ حتیٰ کہ ہم بعض لوگوں کو جو اس مرض کا شکار ہیں یا سسپیکٹڈ ہیں، کلوروکوئین اور ازیتھرومائسن کا کمبینیشن دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اتھینٹک اسٹڈی نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور آخر میں اپنی بات کو اس طرح سے ختم کروں گا کہ اس وقت ہمیں اپنے اللہ سے لو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہی بیماری لاتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔
اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ اس سے مغفرت کی دعا کریں اور اس موذی مرض سے بچنے کے لیے جتنے بھی اقدام کر سکیں ہمیں کرنے چاہیے۔ باقی ایک اور سوال تدفین کے بارے میں آیا تھا کہ جو لوگ اس سے فوت ہو جائیں، تو میرا جواب اس کے لیے بڑا سادہ اور آسان ہے کہ گورنمنٹ کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، رولز ہیں، ان کو فالو کریں، اور وہ رولز فنرلز اور فنرل ڈائریکٹرز بخوبی جانتے ہیں، اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔